إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعمل ومن شر ما أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر بدني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج موسم ٹھیک نہیں، بارش ہے شدید، موسم میں شدت آ گئی. اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہماری رحمت بنا دے، مفید بنا دے، اس کو ہمارے کھیتوں پر، ہمارے صحراؤں پر اور ہمارے میدانوں پر اور پہاڑوں پہ اللہ اس کو برسائے. دین اسلام یہ اللہ کا آخری دین ہے. یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو گیا. بس اس کے بعد قیامت ہے، اس دین کے بعد قیامت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ دین اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا. جو چیز اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند فرما لے یقیناً وہ بندوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں گھاٹا نہیں ہے. جب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین پسند فرما دیا تو اس دین کے اپنانے میں ہمارے لیے نفع ہے. جو لوگ دین اسلام سے منحرف ہیں اور اسلام سے روگردانی کرتے ہیں وہ نامرادی کی طرف ہیں، وہ ناکامی اور خسارے میں ہیں، کیونکہ اللہ کی پسندیدہ چیز کو انہوں نے اپنی پسند نہیں بنایا. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس دین میں آ جاتے اور اس کو فالو کرتے اور اس دین کے جو محاسن ہیں، اس دین کی جو خوبیاں ہیں ان سے ہم حظ اٹھاتے، فائدہ اٹھاتے. دوسری بات یہ کہ یہ دین اللہ نے اس کو اتارا. یہ زمین پر دین وضع نہیں ہوا، کسی نے اس دین کو زمین پر کھڑا ہو پھر لوگوں میں اس کو رائج کر دیا، ایسا نہیں ہے. یہ دین آسمان سے اتارا ہوا دین ہے اور پھر اللہ نے اس دین کو مکمل کیا، خود مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے. ایک ایسا دین جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہے، پھر اس کو اتارا بھی اللہ نے ہے، پھر اس کی تکمیل بھی اللہ نے کی ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. دیکھو پہلے جتنے ادیان تھے ان میں لوگوں نے تحریف کر دی، تبدیلی لائی. اس دین میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا اور اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. اگر کوئی کوشش کرے گا اس کو منہ بھی کھانی پڑے گی. اسلام اپنی اصلی حالت میں اس زمین پر باقی رہے گا. 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین اس دین کو اتارا. آج بھی یہ تازہ بھی تازہ ہے اور یہ ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اسلام ایسا دین ہے کہ کسی موڑ میں بھی انسان کو پیچھے نہیں چھوڑتا. اپنے ماننے والوں کی ہر ضرورت کو خواہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت اس کو پورا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا. کوئی نبی آپ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا.
اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا اس کی کوئی تصدیق کرتے ہاں یہ نبی ہے، جس طرح مرزا قادیانی اور اس کے حواری اور اس کے پیروکار ہیں، ایسا انسان مرتد ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر اصلی، جس طرح یہود و نصارہ ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، وہ ان سے بھی زیادہ مقوی اور برا ہوتا ہے کہ جو دین اسلام میں خلل واقع کرتا ہے۔ خلل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اس کا یہ نظریہ ہے کہ آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں، یہ نظریہ قرآن حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک اعزازات بخشے، کئی ایک اعزازات، ان میں سے ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنایا۔ یہ بہت بڑی رب کی عنایت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کا اشتہارہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کا جو دین ہے وہ باقی رہے گا۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنا نام علیم ذکر کیا، علیم علم والا جو ہر چیز سے واقف ہو اور ہر چیز سے باخبر ہو، خبیر، اور علیم اس کا علم بہت وسیع علم ہے، بہت وسیع علم ہے، ہر چیز کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس کو ہے، درختوں کے پتوں کا، پانی کے قطرات کا، ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں اپنا نام علیم کیوں ذکر کیا؟ علیم نام اس لیے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تبدیل 1400 سال پہلے اتارا گیا ہے، ہم جدید دور کے لوگ ہیں اور ہم اس دور کے لوگوں کو، پتھر کی دنیا کے لوگ تو نہیں ہیں، تو یہ دین ہماری ضرورتیں کیسی پوری کر سکتے ہیں؟ ہمارے مسائل ہیں، نت نئے مسائل ہیں، تو وہ یہ دین کیسے ان کا حل پیش کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علم ہے کہ میرے بندوں کو تا قیامت کون سے مسائل درپیش ہوں گے، ایک ایک مسئلے کا حل اللہ رب العالمین تخصیصاً و تعلیلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ اللہ نے دین اتارا اور اس دین میں کتاب اتاری جو قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ کلام ہے، یہ کتاب مبین ہے، اس میں کوئی مطلب کتاب مبین جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، عقیدہ توحید کو کھول کر بیان کرتی ہے، رسالت کو بھی اور آخرت کو بھی، یہ کتاب مبین ہے۔ اور اس کتاب کی تعلیم اور تفہیم کے لیے، اس کی عملی صورت و تفسیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے کلام کو کھول کر آپ بیان کریں، قرآن کی اجمال کی آپ تفسیر کر دیں اور عملی تعبیر پیش کریں کہ یہ دین ہے اور اس کی یہ عملی تعبیر ہے، یہ دین ایسے اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا ہے، تو لہذا ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس دین پر غور کرنا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے ہر دم۔ اس دین کا نقصان نہیں کرنا، اس دین کا نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے احکام نازل فرمائے ہیں نا، احکام جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر اس محبت پر تم نے دلیل دے دی ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے پیچھے لگتے ہو، میرا اتباع کرو، میری ایک ایک سنت کو چن چن کر اپناؤ، حاضر جام بناؤ، اس پہ رب کی رضا کے متلاشی بن جاؤ، ایک ایک سنت کو، ایک ایک سنت کو، تو فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو فعل ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے،
محبوبات میں سے ہے، اللہ کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں سے ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر یہ بات جاری کروائی، اگر تم میرا اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کو پسند نہ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والا اللہ کا محبوب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اسے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ تب اسے محبت فرمائیں گے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی پسندیدہ بھی ہے، جس طرح نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین، معتبر دین، نجات دہندہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی کوئی نصرانی اس وقت اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو آپ آخری نبی اور رسول ہیں، ہر یہودی نصرانی اور ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرے۔ آپ نے جو دین اور شریعت لائی ہے اس کو دل و جان سے، اس کے کسی حکم، اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرے، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، معصوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رسولوں پر سلام ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول سلامتی والے ہیں، ظاہر ہے ان کی جو بات ہوگی وہ بھی بے عیب بات ہوگی۔ تو اللہ نے بے عیب بات جو محمد رسول اللہ کی حدیث ہے اس پر ہمیں چلنے کا، اسے ماننے کا، اس پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر نبی معصوم ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نہ صحابہ معصوم ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ، نہ بعد والے معصوم نہیں۔ معصوم ہوئی جس کو اللہ معصوم کرا دے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معصوم جس کو مان لیا جائے پھر اس کی ہر بات قابل اتباع ہوتی ہے، ہر بات واجب ہوتا ہے کہ انسان پر کہ وہ اس کی بات کو مان لے، اس کی بات کو تسلیم کر لے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ معصوم رسول ہیں۔ دین کی طرف خوبصورتی، ہر طرح کی خوبصورتی اللہ نے بکھیر دی ہے کہ اللہ کی حفاظت سے وہ محفوظ دین ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کو طرف ہستی بالکل بے عیب ہستی ہے۔ تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی اذن سے جو احکام بیان کیے وہ بھی بے عیب ہے، اور یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ کے اذن سے فرمایا، اللہ کے اذن سے فرمایا، وداعیت الی اللہ باذنہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ کا اذن اس میں شامل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی کہ آپ ہاں اللہ کی طرف دعوت دیں، تو تب آپ نے دعوت دی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ کے اذن سے نہ ہو وہ حق نہیں ہوتی، حق وہی ہوتی جو اللہ کے اذن سے ہو۔ لہٰذا دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور اللہ کے اذن کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو لہذا بڑا خوبصورت دین ہے، اور دین کے کسی حکم پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کے میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو اپنا لیتا ہوں یا اس پر ایمان لے آتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آ سکے اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو پورے کا پورا دین جو ہے یہ غیب ہے، پورے کا پورا دین غیب ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ اب ہمارا کام یہ اس دین کو اپنا لیں، اس دین کو تسلیم کر لیں۔ کتنے دین کے ایسے امور اور معاملات ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتے۔ اللہ نے صرف عقل انسان کو اس لیے دی ہے تاکہ وہ اس دین سے راضی ہو جائے، اس دین پر راضی ہو جائے اور دین پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے اس لیے انسان کو عقل دی ہے، اس لیے نہیں دی وہ دین سے ٹکرائے اور دین سے اختلاف کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کو آپ دیکھیں، اللہ کا کلام ہے نا، ایسا کلام ہے کہ فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر، اور سچائی ہے اس کے اندر، سچائی ہی سچائی ہے اس کے اندر، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں۔ دیکھیں قرآن کریم جب نازل ہوا تھا اس وقت مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑ کر کی باتیں ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی ایسی کوئی بات گھڑ کے لاؤ نا، مفتریات کوئی بات گھڑی تو بھی پیش کر دو، اس قرآن جیسے کلام پیش کرو، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بڑے ماہر تھے، کلام کرتے تھے، وہ بہت بلیغ گہری کلام کرتے تھے،
لیکن وہ اللہ کے کلام قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا سا کم کیا، نرمی کی، پھر کیا کیا کہ 10 صورتوں پر کہا کہ چلے آپ ساری کی ساری صورتیں پیش نہیں کر سکتے، 10 صورتیں لے آئے۔ وہ 10 صورتیں پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ پھر یہ تو سورت ہود اور یونس جو مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں سورت البقرہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کر دیا وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا کرتا ہے اس میں شک ہے نا، اس جیسی قرآن جیسی صورت لے آؤ، چھوٹی سی کوئی صورت لے آؤ، چھوٹی سی کوئی صورت، اگر تمہارے اندر دم ہے تو تم صرف باتیں کرنے جانتے ہو نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم سب کو بلاؤ، آپ نے جتنے مددگار ہیں ان کو بلاؤ نا، جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پہ اعتراض کرتے، کہتے ہیں یہ تو بڑی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پڑھاتا ہے اور کوئی آپ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ آپ امی نبی ہیں، امی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایک امی نبی ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ دنیا اس کلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، تو یہ دین کی کتنی خوبصورتی والی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سورت لاؤ، کوئی چھوٹی سی سورت جو قرآن کریم کی ہے، سورت الکوثر وغیرہ، ایسی کوئی سورت پیش کر دو۔ وہ ایسی سورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب کو لاؤ، تمہارے بدگار جتنے سارے آ جائیں، ایسا ایک کلام پیش کرو، وہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے مگر قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ایسا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اگر تم نہ کر سکے، یہ تو ایک سورت قرآن جیسی چھوٹی سورت نہیں لا سکے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے، وہ عدت للکافرین، جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر دی ہے۔ تو قرآن کریم کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے، واقعات قرآن نے بیان کیے، پہلی قوموں کی خبریں دی ہیں، کوئی بندہ ایک خبر کو بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ محمد نے پہلی قوموں کے بارے میں جو ہمیں بتایا اس میں یہ غلطی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پہلی قوموں کے حوالہ آپ نے بیان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، قرآن نے بھی پیشین گوئیاں کی ہیں، وہ سچ ثابت ہو گئی، سچ ثابت ہو گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو کیا وہ ایمان لایا تھا یا کافر مر گیا؟ برباد ہو گیا نا، ایمان نہیں لایا وہ۔ قرآن نے جو اس کے بارے میں بتایا ایسا ہی ہو گیا۔ تیسے ہی سورۃ روم کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، کہ رومی غالب ہو گئے، رومی غالب ہو گئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک واقعہ ہے، رومی تھے اور اہل فارس تھے، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ اس وقت ان کا ہولڈ، ان کی بادشاہ تھی، ان کا قبضہ تھا اور وہ بڑی پاور میں تھے۔ اس وقت کی سپر پاور ہے، سپر پاور۔ وہ اہل مجوس تھے، اہل فارس، یعنی مجوسی تھے، اہل فارس تھے۔ جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب جو تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، اہل کتاب وہ آخرت کو مانتے تھے، رومی۔ مگر جو اہل فارس تھے وہ آخرت کو نہیں مانتے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ تب مسلمان جو ہے وہ اہل فارس اور رومیوں میں سے رومیوں کی طرفداری کرتے تھے، ان سے تو بہت بہتر ہے نا، کم از کم آخرت تو مانتے ہیں نا۔ تو قرآن نے کہا فی بضع سنین کہ کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے، یہ قرآن نے بیان کر دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے، تو کوئی انسان، اللہ رب العالمین نے یہ جو خبر دی تھی نا رومیوں کے غلبے کی، ان کی حکومت کی، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ
اس کو محال سمجھتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنی پاور میں یہ لوگ ہیں، تو یہ رومی کیسے غالب آئی ان پر؟ اہل فارس اتنے تکڑے لوگ ہیں، روم والے ان پر کیسے غالب آ جائیں گے؟ تو مشرکین مکہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، ابو بکر آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ 9 سالوں میں غالب آ جائیں گے، کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ ان کا کیوں نہیں، میرے رب کا کلام ہے، میرا یقین ہے جو اللہ نے فرما دی وہ حق ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، پھر شرط لگاتے ہیں، پیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیے، مشرکین نے بھی دیے، تو تیسرے بندے کے پاس پیسے رکھ دیے، جو شرط ہارے گا اس کے پیسے کا جو جیت جائے گا پیسے لے لے گا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اب شرط لگانا حرام ہے، یہ شرط کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اب شرط نہیں لگاتے، لوگ کہتے لگاتے ہیں نا شرط لاؤ دی، یہ تو نہیں جائز۔ اچھا جی، سیدنا ابو بکر کو کہنے لگے آپ دیکھیں بھائی یہ جو بضع کا لفظ ہے یہ تو 3 سے لے کر 9 پر بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 9 پر بولا جاتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ 9 سالوں میں ہوگا، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر نے کہہ دیا وہ جو مقرر اور متعین مدت ہے نا وہ 6 سال کی ہے، 6 سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے، لیکن عقل نہیں مانتی تھی، یہ بات عقل میں آتی نہیں تھی کہ اہل فارس مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، بھائی یہ اہل فارس کے غلبے کے بعد یہ قریب غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات قرآن کریم نے کی ہے، اتنی بڑی بات کی ہے، اس وقت کے لوگ تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے، مان ہی نہیں سکتے تھے۔ قربان جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ تو مانتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے اور تصدیق کر دی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن میں نازل فرمایا بالکل یہ حق ہے، تصدیق کر دی، اور وہ آگے میدان میں اتر گئے اور وہ شرط لگا دی، تو 6 سال گزر گئے تو غلبہ نہیں ہوا، اور نے کہا ابو بکر آپ تو شرط ہار گئے، پیسے دوبارہ انہوں نے لے لیے، جو ہی 6واں سال ختم ہوا 7واں سال داخل ہوا، اللہ نے رومیوں کو فتح دے دی، اللہ نے رومیوں کو فتح دے دی، ساری دنیا حق کا بکر ہے کہ یہ کیا ہوا، اتنی بڑی طاقت، سپر طاقت، وہ مغلوب ہو گئی، وہ مٹھی پر لوگ، کمزور لوگ، ان کی رعایا وہ کیا ہو گئے، وہ غالب آ گئے۔ اللہ اکبر، جب یہ معاملہ ہوا جو قرآن نے بیان کیا تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ رومیوں کو غلبہ ہوا، اس وقت کتنے لوگوں نے ایمان لایا، اسلام کو قبول کر لیا تھا، یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، لہذا اللہ کے دین پہ کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہی نہیں ہے، تو لہذا دین پہ راضی ہو جائیں، اللہ کے احکامات کو خوشی خوشی قبول کریں اور اپنائیں بھی صحیح، جو اللہ کا حکم ہے نا اس میں خیر، رحمت اور برکت، جس نے اللہ کا حکم مان کر کوئی بات کر دی، کوئی عمل کر دیا، وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیں یہاں سے۔ اب مخبری ہو گئی فرعون کو، فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا بڑا ظالم فرعون تھا، وہ یہ مصر کا جو بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا، جب مخبری ہوئی تو پیچھا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھی پر آپ کے ساتھی، چند ساتھی آپ کے ساتھ جو آپ نے ایمان لے آئے تھے، آپ حیران ہو جائیں گے، اب راتوں رات نکلے، اللہ نے فرمایا راتوں رات نکلے، اور وہ پیچھا کر رہے، آگے دیکھا تو دریا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی بچنے کی صورت ہی نہیں ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، ان کے گھوڑے اور ان کے جنگجو اور ان کے لڑاکے اور ان کی فوج، اور ادھر آگے دریا ہے، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ میرے پیغمبر آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں آسا ہے نا، آسا، یہ پانی پر مارے تو 12 راستے نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ آپ ذرا دیکھیں، دریا تو بیانی میں ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، لہریں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ہے نا وہ راستے پر چلے، راستہ بن گیا، پانی بالکل جم گیا،
چل کر دریا پار کر لیا۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو کام ٹھیک ہے، اب ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں، دیکھیں کہاں تک یہ بھاگتے ہیں۔ جو ہی دریا میں داخل ہوئے تو وہی اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اب چلے تو وہ غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرق ہونے کا منظر بھی بیان کیا۔ جو فرعون تھا اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، میں اعلیٰ رب ہوں، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا۔ آپ میرے غور فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام پانی سے کیسے نکل گئے اور فرعون کیسے غرق ہو گئے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم مان کر آئے تھے نا، اللہ کا حکم مان کر آئے تھے۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے کبھی غرق نہیں ہوتا، وہ پار لگ جاتا ہے، اس کا بیڑا ہی پار لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کا مخالف ہوتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، فرعون بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اس کو ڈر ہوتا تھا کہ میرے میں سے کوئی ایسا انسان پیدا ہو جائے جو میرا مقابلہ کرے اور میری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے، پھر بچوں کو قتل کرتے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تو وہ بہت پریشان تھی کہ اب یہ میرے بچے کو قتل کر دے گا۔ تو آخر ماں تھی، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ایسا کرو، اس کو دریا میں پھینک دو، دریا میں پھینک دو۔ اللہ کو حکم مانا اور دریا میں پھینک دو۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو واپس ماں کی گود میں لٹایا، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں اس کی جو بیوی تھی فرعون کی، وہ کہیں گے ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں، اپنے گھر میں اس کو پالتے رکھتے ہیں، تو دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں عورت آ گئی، فلاں آ گئی، اس نے دودھ پلایا، پیتا ہی نہیں ہے۔ دل آ کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اس واقعہ کو ذرا غور کریں نا، اللہ کا حکم مانا نا اللہ کی بندی نے، تو اللہ نے بیٹا اس کی گود میں واپس اتار دیا۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات سوچتی رہ جاتی ہے، اللہ یہ تو پانی ہے، میرے بیٹے کو غرق کر دے گا، میں کیسے اپنے بیٹے کو پانی میں پھینک۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اب دیکھیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں ذبح کر دو، کیوں کا سوال نہیں ہے، کیوں نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے کیوں نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرے اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا، اللہ یہ کیوں آپ نے ایسا حکم دیا آپ نے بندوں کو۔ بات سمجھ آتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور اسماعیل کی گردن کو چھری چلا دیا۔ تو اللہ نے آزمائش کی نا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کی جگہ مینڈا آ گیا، وہ جو چھترا ہے وہ آ گیا۔ بات سمجھ، اللہ کا حکم آنا تھا، اللہ نے سرکوب کر دیا، کامیاب کر دیا۔ لہذا اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس میں سرفرازی، کامیابی، کامیابی تلاش کرو کہ یہ میرے اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، لہذا میں اس میں اگر اس کو اپناتا ہوں، اختیار کرتا ہوں، یقیناً میں اس میں عزت پاؤں گا۔ اور دین میں عزت ہے، دین کے پہلے عزت نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح دے۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں، چھوٹے بڑے، سارے کے سارے وہ ہمارے لیے مفید ہیں۔ تو لہذا کسی کام پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ لما اور کیسا، کیوں، کیسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں ہو سکتا۔ بابو جو فرمائیں اللہ راست ہے، اللہ کے رسول آپ جو فرمائیں اللہ راست ہے، اس کا اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی، اس کی وجہ میں پیچھے نہیں جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی الدعاء کے نام، اس کے اندر ایک واقعہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سواری لائی گئی، تو سید علی رضی اللہ سواری کی رکاب پر پاؤں رکھا، فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھی اور سواری پر سوار ہو گئے، پیٹھ پر بیٹھے سواری کے الحمدللہ کہا، پھر دعا پڑھی، جو دعا پڑھ سبحان الذی سخر لنا هذا، ساری دعا پڑھ دی۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا دیے، ہنس دیے۔ اب بات سمجھیں، سواری کی پیٹھ بیٹھے تو ہنس دیے، تو پوچھنے والے نے کہا کہ نہیں شہید ضحکتا، آپ کیوں ہنسے، وجہ کیا ہے آپ کے ہنسنے کی؟ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ما فعلتو، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ ایسے سواری پر سوار ہو بیٹھے اور آپ ہنسی، میں بھی ہنسی۔ اب بات سمجھے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کسی وجہ سے ہنسے ہو گئے، میں کیوں ہنسوں؟ آپ کو بات سمجھائیے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہماری سمجھ میں آج اتنا آیا، ہم سوال نہیں کر سکتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں فرمایا۔ اللہ اس دین کی خوبصورتی کو لے، اور اس میں اللہ نے بہت ہماری زندگی کے لیے سکون اطمینان رکھا ہے اس دین کے اندر، کامیابیاں اور کامرانیاں اس دین کے اندر۔ اس دین میں کوئی سکم نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، سچا دین ہے، اور یہ حقائق پر مبنی دین ہے، اور اللہ کی وحی ہے، اس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور جس ہستی پر اترا ہے وہ ہستی کی بے عیب ہے، تو اللہ رب العالمین اس دین کے محافظ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین پر ہم راضی ہو جائیں، دین کی طرف بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر موت دے۔ یہ بات اب اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے، یہ اللہ سے مانگتے نہیں ہے یہ موت۔ ویسے ہی ہم تو کہہ دیتے ہیں مر جانا جی مر جانا، مر جانا یہ تو کوئی نہیں، یہ تو کسی ٹپے ٹوڑے کا حصہ ہوگا، مر جانا جی مر جانا یہ تو کیا بات ہے۔ حقیقت بھی یہ پتہ چلے واقعتاً ہم یعنی موت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ اسلام پر موت دے، اور یہ بن مانگے اعزاز یا سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارے آنکھوں کے سامنے فوت ہو رہا ہے، کیا پتہ ہے کس صورت حالت میں وہ فوت ہوا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ساری زندگی اپنے اللہ سے یہ دعا ہی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین پر موت دینا، میرا خاتمہ بالخیر بالایمان کر دینا، میرا اچھا خاتمہ کرنا، ایمان پر خیر پر میرا خاتمہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر اس کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔